بزرگان دین رحمہم اللہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ پوری میں ایک وہ مبارک ہستی بھی ہے کہ جو ایسے روشن چراغ ہیں کہ جس چراغ میں پیارے محبوب علیہ السلام کا نور بھی جلوہ گر ہے، اور یار غار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فیضان نظر آتا ہے، اور مزار حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پڑھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ صدیقی ہیں، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی والدہ کی طرف سے جو صدیقی ہونے کا اعزاز ملا، آپ کو رب تعالی نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ صدیقی بنے، تو ہر صدیقی کے لیے یہ اعزاز نہیں ہوا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے اس شان کے ساتھ متصف ہو جائے کہ ان کے ساتھ ان کی پہچان صدق بن جائے، سچائی ان کی پہچان بن جائے۔ یہ اعزاز حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوا۔ آپ کا نام جعفر ہے، اور صادق آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ رب تعالی نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا وہ حق اور سچ ہوتا تھا، اور اگر آپ کی زبان سے نکلنے والی بات ابھی سامنے موجود نہیں ہے، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی پیشن گوئی فرمائی ہے، کوئی غیب کی بات بتائی ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے جیسا نکلتا تھا رب تعالی وہ سچ فرما دیتا تھا۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات سچ ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے صادق یعنی سچ بولنے والا آپ کی پہچان بن گئی۔ جناب حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پہچان صدیق اکبر تھی کہ آپ ہر حق اور سچ بات کی تصدیق فرمانے والے تھے، یہاں تک کہ ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا، کفار اس بات کا انکار کر رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ ہیں کہ سب سے پہلے قبول اسلام کرنے والے بھی ہیں۔ آپ کی شان و عظمت سے متعلق جب گفتگو ہوئی تو اس میں یہ بیان کیا، اسی کے ساتھ ہی پیارے محبوب علیہ السلام کو جب شب معراج ہوئی، پیارے محبوب علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کر جب ذکر فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی ہے، میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، اپنے رب کا جلوہ دیکھا ہے، جب کفار کو بتایا تو کفار نے انکار کیا، مذاق اڑایا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے یہی فرمایا کہ اگر میرے محبوب ایسا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی مل جاتا ہے۔ 15 رجب المرجب کو آپ کا یوم مبارکہ ہے، اسی مناسبت سے آج آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور دار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر یہ کرم ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ و اہل بیت والے ہیں۔ ہم جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کرنے سے پاک ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی گستاخی نہیں کرتے، ہمارے دل میں ہر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے۔ اسی طرح پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا جس کو بھی فیضان حاصل ہے، اہل بیت اطہار سے بھی الحمدللہ ہمیں عقیدت و احترام ہے، اور ہمیں ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی سکھایا ہے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں اس شان کے ساتھ دکھائی ہے، اس شان کے ساتھ سکھائی ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو نور ہے ہی، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا جسے بھی فیضان حاصل ہوا ہے وہ بھی نور والی ہے، اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی فیضان حاصل کیے ہوئے ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ بھی نور والا ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا جو بچہ ہے نا وہ بھی نور والا ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہماری وہ تربیت ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوا کرتے تھے اور فیضان حاصل کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جہاں کم علم والے لوگ بھی آتے تھے وہاں علم والے لوگ بھی آتے تھے۔ ایک بار آپ کی محفل میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذکر خیر ہوا، اور آپ کا وہ معجزہ جو قرآن نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کیف تحیی الموتی، اے رب تو موت کیسے دیتا ہے؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ پیارے کیا تجھے یقین نہیں کہ میں کیسے موت دیتا ہوں، کیسے زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے معلوم تو ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، اور 4 پرندوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ 4 پرندے لے کر جن میں ایک مور اور ایک کبوتر، ایک باز اور ایک کوا، یہ لے کر آپ نے ان کے سروں کو الگ کیا
سروں کو الگ کرنے کے بعد ان کے دھڑوں کا قیمہ کیا، قیمہ کرنے کے بعد ان سب کو آپس میں مکس کر دیا، اور مکس کرنے کے بعد آپ نے مختلف حصوں پر ان کے اس قیمے کو رکھ دیا، اور دھڑ آپ کے پاس تھے، سر آپ کے پاس تھے، دھڑ کا قیمہ کر چکے تھے، سب مکس بھی ہو گیا، سر آپ کے پاس تھے، تو آپ جس پرندے کو کاٹتے تھے وہ پرندہ جہاں جہاں تقسیم تھا اس کے ذرات اڑتے، اس کا دھڑ بنتا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو موجود سر تھا اس میں آ کر لگ جاتا تھا، اور اس طرح وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح آپ نے چاروں پرندوں کے ساتھ کیا۔ آپ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا صدقہ یہ اولیاء کرام کے عطا ہوا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ایسا کام جو نظر آتا ہے جسے عقل قبول نہیں کرتی وہ معجزہ ہے، لیکن کسی ولی سے ایسا کام صادق ہو جائے تو وہ کرامت بن جاتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان چاروں پرندوں کے قیمے کرنے کے بعد سروں کو اپنے پاس رکھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس پرندے کو آواز لگاتے تھے وہ پرندہ حاضر ہو کر اپنے سر کے ساتھ ملتا تھا اور زندہ ہو جاتا تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رب تعالیٰ کا یہ بھی کرم تھا کہ آپ جو چاہتے تھے رب تعالیٰ وہ فرما دیا کرتا تھا۔ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے الحمدللہ ہمیں محبت بھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف عبادتوں میں نظر آتے تھے، آپ کوئی نہ کوئی عبادت فرما رہے ہوتے تھے۔ آج ہم بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کنڈوں کی نیاز بڑی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ الگ موضوع ہے کہ نظر و نیاز کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن نظر و نیاز الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے، ہم ایصال ثواب کرتے بھی ہیں، اور ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں جس کو ثواب پہنچاتے ہیں ان کو ثواب پہنچتا بھی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فاتحہ خوانی ہے وہ کونوں سے مشہور ہے، کھیر پوری بنائی جاتی ہے، کھیر کھانا بھی جائے گا، پوری کھانا بھی جائے گا۔ روزانہ حلوہ پوری کھانے میں یہ ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن اسپیشل ناشتہ حلوہ پوری کا ہوتا ہے، اس دن حلوہ پوری کھانے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن سال میں ایک مرتبہ کھیر پوری کی فاتحہ جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ناجائز ہو گیا۔ لوگ جب ناشتہ گھر سے لے کر آتے ہیں نا، گھر کے والوں کے لیے ناشتہ لے کر آتے ہیں تو اس نام کے ساتھ بھی لے کر آتے ہیں کہ فلان کا ناشتہ ہے یا کامران کا ناشتہ ہے یا یوسف کا ناشتہ ہے، یہ سارے لوگ غیر اللہ ہیں۔ بیکری پر جاتے ہیں ناشتہ لینے کے لیے تو نام لگ جاتے ہیں، کسی کا بھی ناشتہ حرام نہیں ہوتا، لیکن ناشتہ حرام ہوتا ہے تو اگر اسی ناشتے پر امام جعفر صادق کا نام لے لیا جناب یہ ان کے نظر و نیاز کے لیے ہے تو اب اس کا کھانا حرام ہو گیا۔ کیسی کرم کے لیے ایک طرف نام ایک عام انسان کا لیا جا رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن کسی اللہ والے کا نام لے لیا تو ناجائز ہو گیا۔ تو یہ دو رائے کیوں، یہ دو راستے کیوں؟ الحمدللہ ہم اہل سنت قرآن و حدیث کے پابند ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خوب اہتمام کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر و نیاز بھی کریں، لیکن ساتھ ہی ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں، ہم نیازی بھی بنے اور ساتھ میں نمازی بھی بنے۔ نیازی یعنی کہ نیاز کھانے والے، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں ہم نیازی تو بنے، نیاز کھانے والے
لیکن ساتھ میں نمازی بھی بنے، تو انشاءاللہ ریاضی کے ساتھ 10 نمازی بھی ہوں گے تو رب تعالیٰ خصوصی فضان اور رب تعالیٰ کے ان اولیاء کا خصوصی کرم ہم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا